سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے آگ میں اتنا اتر جاتا ہے جیسے مشرق سے مغرب تک، جیسے کسی مسلمان کی شکایت یا مخبری حاکمہ وقت کے سامنے، یا تہمت یا گالی یا کفر کا کلمہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن یا شریعت کے ساتھ۔ بس انسان کو چاہیے کہ زبان کو قابو میں رکھے، بے ضرورت بات نہ کرے۔ صحیح مسلم 7481۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، پھر وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے پیٹ کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، وہ ان کو لیے ہوئے گدھے کی طرح جو چکی پیستا ہے چکر لگائے گا، اور جہنم والے اس کے پاس اکٹھے ہوں گے، اس سے پوچھیں گے، اے فلانے، کیا تو اچھی بات کا حکم نہیں کرتا تھا اور بری بات سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا، میں ایسا کرتا تھا، لیکن دوسروں کو اچھی بات کا حکم کرتا اور خود نہ کرتا، اور دوسروں کی بری بات سے منع کرتا اور خود اس سے باز نہ رہتا۔ صحیح مسلم 7483۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میری امت کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے مگر ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کو فاش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آدمی رات کو ایک گناہ کا کام کرے، پھر صبح ہو اور پروردگار نے اس کا گناہ پوشیدہ رکھا ہو، وہ دوسرے سے کہے، اے فلانے، میں نے گزشتہ رات کو ایسا ایسا کام کیا، رات کو تو پروردگار نے اس کو چھپایا اور رات بھر چھپاتا رہا، صبح کو اس نے پردہ کھول دیا۔ صحیح مسلم 7485۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں نے چھینکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا جواب دیا اور دوسرے کا جواب نہ دیا۔ جس کو جواب نہ دیا وہ بولا کہ اس نے چھینکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لیکن میں نے چھینکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ کا شکر کیا، یعنی الحمدللہ کہا، اور تو نے اللہ کا شکر نہ کیا، یعنی الحمدللہ نہیں کہا۔ صحیح مسلم 7486۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آئے تو اس کو روکے جہاں تک ہو سکے، اس لیے کہ شیطان اندر گھستا ہے دل میں وسوسے ڈالنے کے لیے اور نماز بھلانے کے لیے۔ صحیح مسلم 7493۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے بطن بواد کی لڑائی میں، وہ ایک پہاڑ ہے جہینہ کے پہاڑوں میں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں تھے مجدی بن عمرو جہنی کے جو ایک کافر تھا، اور ہم لوگوں کا یہ حال تھا کہ 5 اور 6 اور 7 آدمیوں میں ایک اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے، تو ایک انصاری کی باری آئی چڑھنے کی، اس نے اونٹ کو بٹھایا، اس پر چڑھا، پھر اس کو اٹھایا، پھر وہ کچھ اٹھا۔ وہ انصاری بولا، شاہ، یہ کلمہ ہے اونٹ کے ڈانٹنے کا، اللہ تجھ پر لعنت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہے جو لعنت کرتا ہے اپنے اونٹ پر؟ وہ انصاری بولا، میں ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ پر سے اتر جا اور ہمارے ساتھ وہ نہ رہے جس پر لعنت کی گئی ہو۔ مت بد دعا دو جانوروں کے لیے، مت بد دعا کرو اپنی اولاد کے لیے، اور مت بد دعا کرو اپنے مالوں کے لیے، ایسا نہ ہو کہ یہ بد دعا اس وقت میں نکلے جب اللہ سے تجھ مانگا جاتا ہے اور وہ قبول کرتا ہے، تو تمہاری بد دعا بھی قبول ہو جائے اور تم پر آفت آ جائے۔ صحیح مسلم 7515۔